وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر. معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے آج کے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح مکمل کر لی. اللہ سے دعا کریں اللہ میری اور آپ کی روزہ نماز قبول فرمائے. آمین. معزز حاضرین، آج کے درس میں دو چار باتیں صفوں کے تعلق سے ہوگی. اس امید کے ساتھ جو باتیں بھی عمل سے تعلق ہوں گی انشاءاللہ عمل کریں. کیا بھائی؟ انشاءاللہ. تو آئیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے لوگوں، نماز کی جو صفیں ہیں نا، یہ نماز کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. اور جس مسلمان کی صفیں مضبوط ہوں گی اس کی نماز، اور جن کی صفیں کمزور ہوں گی ان کی نماز کمزور. اور یہاں تک بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا: جس کی صف سیدھی ہوگی اس کا دل، اور جس کی صف ٹیڑھی ہوگی اس کا دل. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علینا بوجہی قبل ان یکبر فقال تراصوا واعتدلوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: لوگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانب اپنا چہرہ کر لیتے، ایک زوردار آواز میں آواز لگاتے: تراصوا واعتدلوا، اے نمازیوں اپنی صفوں کو جوڑ کے سیدھا کر لیا کرو. یہ میرے نبی کی آواز نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی تاکہ کوئی صف ٹیڑھی نہ ہو. اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. او میری امت، صفوں کو سیدھی کر لیا کرو نا، صفوں کو درست کر لیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درست کی نماز کے پورا ہونے کی علامت ہے. اس پہ بس نہیں کیا. اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. پہلے یہ بات سنو میرے نبی کی. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا: سب سیدھی کرو، اور سب ایسی سیدھی کرو، لا تجعلوا فرجات للشیطان، اپنی صفوں میں شیطان کے لیے راستہ، گلی، دروازہ نہ چھوڑو. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ اگر صف خالی ہوگی تو کون آئے گا؟ ہاں، میرا تمہارا باپ نہیں آئے گا، شیطان آئے گا. اور تم کہتے ہو کہ مسجد میں شیطان آئے گا مولانا. باقاعدہ روایات میں اللہ کے نبی نے کہا: وَقَانَ اسْمُهُ خنزب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں، تم مسجد کے شیطان کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی نے مصلیوں کو ستانے والے، وسوسے ڈالنے والے، نمازوں میں پھوٹ پیدا کرنے والے، تمہاری نمازوں کو خراب کرنے والے شیطان کا نام بھی بتایا. لکھ کے لے جاؤ، اس شیطان کا نام خنزب ہے. اور فرمایا آتا کیسے ہے؟ کہا اپنی اصلی روپ میں نہیں آتا، کوئی بابا جی بن کے نہیں آتا، مولانا، مولوی، چچا، پھوپا بن کے نہیں آتا.
گائے بکری کی بچے کی شکل میں آتا ہے اور تمہاری صفوں میں جہاں کھلا نظر آتا ہے، جہاں خالی جگہ نظر آتا ہے، وہیں سے گھس جاتا ہے اور اس وقت تک تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے جب تک کہ تمہارا اور رشتہ اللہ کا اور نمازی کا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ کس کی شکل میں آتا ہے؟ کس کی شکل میں آتا ہے؟ ہاں، بکری کے بچے کی شکل میں آتا ہے۔ اور کب آتا ہے جی؟ ہاں، تمہارے کھیت کی جو باڑی ہے نا، اگر باڑی رہے گی تو گائے آئے گی؟ ہاں، تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ صفوں کی درستگی اور کھچاکت اور جوڑ اور سیدھا پن یہ نماز کی باڑی ہے جناب۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صفوں کو ایسے مضبوط اور سیدھی کر لیا کرو تمہارے صفوں میں کوئی خالی جگہ نہ ہو۔ اگر خالی جگہ ہوگی شیطان گھس کے اندر آئے گا، نماز میں ایسے وسوسے پیدا کرے گا، امام صاحب تلاوت کرتے رہ جائیں گے اور تو کھجاتا رہ جائے گا۔ پتہ نا سب ہو رہا ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے، نماز میں کھجایا جا رہا ہے، اور کوئی دیکھنے والا جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پنکھے کو دیکھتا ہے کہ کتنے نمبر پہ چل رہا ہے۔ ایسی ہماری نماز۔ اللہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی نماز نماز نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری امت نماز ایسے پڑھنا جیسے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا نا، نماز ایسے پڑھنا جیسا چچا کو پڑھتے ہوئے دیکھا نا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نے میرا کلمہ پڑھ کے میری امت میں داخل ہوا، نماز بھی ایسے پڑھ جیسے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کو پڑھتے دیکھا۔ تو الغرض بتا رہا تھا صفوں کے درمیان خلال ہوگی، خالی جگہ ہوگی، کون آئے گا؟ ایم ایل اے آئے گا؟ شیطان آئے گا؟ کس کی شکل میں آئے گا؟ اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمایا ہلگندہ کے لوگوں، اگر تمہارے دلوں میں طاقت توحید کی موجود ہے، اگر صفوں کی طاقت موجود نہیں تو اس طاقت پہ افسوس کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب، لوگوں شیطان امید ہار چکا ہے کہ عرب کے جزیرے میں اس کی عبادت کی جائے، ولکن تحریش بینہم، شیطان اس بات پہ راضی ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو لڑائے، مولوی کا دشمن، کمیٹی کا دشمن، اس مسجد والے اس مسجد میں آنا جانا نہیں، اس کمیٹی والے اس کمیٹی سے بات چیت نہیں، یہاں کا مصلی وہاں جانے سے کانپتا ہے، وہاں کا مصلی یہاں آنے سے کانپتا ہے۔ یہ کس کی ادا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا توحید والے سینے میں شیطان غیر اللہ کی اور شرک کی جڑیں تو مضبوط نہیں کر سکتا، لیکن شیطان کے لیے آسان ہے کہ توحید والوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، دلوں میں نا اتفاقی ڈالے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں نماز کی صفوں کا خیال کر لیا کرو، اگر تم نماز کی صفوں کو سیدھا کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا کرے گا، اگر نماز کی صفوں کو ٹیڑھا کریں گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ آج ہماری جماعتوں میں اختلاف ہے نہیں، ذرا کھل کے بولو، اتنا بھی ڈر اچھی چیز ہے، اختلاف ہے نہیں ہے جماعتوں میں، مسجدوں میں اختلاف ہے نہیں۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، نمازوں کی صفوں کا خیال نہیں کرو گے، اس کو ٹیڑھی کر دو گے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو بگاڑ دے۔ ہو رہا ہے جب تک مسلمان مسجد میں رہے گا بھائی کی طرح رہے گا، بادشاہ فقیر کے سامنے کھڑے گا، کالا گورے کے سامنے کھڑے گا، بڑا چھوٹے کے سامنے ٹھہرے گا، غریب امیر کے سامنے ٹھہرے گا، جب مسجد سے باہر نکلے گا یہ اتنا دشمن اور اتنا ایک دوسرے کا متنفر ہو جائے گا جسے جنگل کے درندے ہوا کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب تک رہے گا مسلمان کو دیکھ کے ہنسے گا کھلے گا سب، جیسا ہی مسجد سے باہر جاتا ہے اس کی منڈی ہنڈی ہو جاتی، منہ بنگا رپا کا کر لے پھرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو سیدھی کیا کرو، اس سے دل سیدھے ہوں گے، جب چل سیدھے ہوں گے تمہاری جماعتیں سیدھی ہو جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے تعلق سے یہ بات بھی بیان فرمائی، لوگوں صفوں کا خیال کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر لو یعلم الناس ما فی الصف الاول والنداء ثم لم یجدوا ان یستحموا لاستحموا۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اذان دینے کا مقام کتنا بڑا ہے اور پہلی صف کا مقام کتنا بڑا ہے، تم لوگ آپس میں لڑو گے اور باری لگانے کی کوشش کرو گے۔ جب یہ بھی نہ ہو سکا پھر تم روزانہ چیٹیاں اور پورا ڈال کے نمبر لگاؤ گے کہ آج میں پہلی صف میں جا کے رہوں گا، آج میں اذان دے کے رہوں گا۔ مسلمانوں، یہ شوق کہاں مر گیا؟ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، چوراہوں پہ مسلمان نوجوان نظر آتا ہے، بنڈیوں پہ مسلمان نوجوان نظر آتا ہے، ہوٹلوں میں مسلمان نظر آتا ہے۔ ابھی رمضان باقی ہے، نوجوانوں اپنے ایمان کا خاتمہ نہ کرو، دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں اپنے ایمان کو ذبح نہ کیا کرو، اور اس چیز کو یاد رکھا کرو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پہلی صف کا مقام اور اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تم آؤ گے اور دوسرے بھی آئیں گے، تم جھگڑ پڑو گے، پھر آئندہ سے خورا اور چیٹیاں ڈالنے کی نوبت بھی آئے تم چیٹیاں ڈال کر اپنا نام نکال کے پہلی صف میں پہنچ جاؤ گے۔ پہلی صف میں آنے کے لیے جی نہیں چاہتا۔ دعوت میں جناب ابھی کرسیاں بھی نہیں لگیں، حضرت صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کب کرسیاں لگیں گی، کب بیٹنگ ہوگی؟ کھانے کی بھوک ہے، نماز کی بھوک نہ رہی، ولیمے کی بھوک رہی، فنکشن کی بھوک رہی، بریانی کی بھوک رہی، نماز کی چاہت کی بھوک مر گئی ہے جناب۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے تعلق سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ لوگوں صف کو سیدھی کر لیا کرو، مکمل کر لیا کرو، پہلی صف کا خیال رکھا کرو، جب تک تمہاری پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف کی تیاری نہ کیا کرو، دوسری صف کی تیاری نہ کیا کرو۔ آؤ میں تمہیں روایت پیش کر کے بتا دیتا ہوں، وَعَنْ وَابِسَةَ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدُ الصَّلَاةَ۔ اللہ اکبر، صحابی رسول وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو تنہا اکیلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ پہلی صف ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیا، غلط کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یعید الصلاۃ، او میرے صحابی، پہلی صف کو نامکمل چھوڑ کر تو نے تنہا صف میں نماز پڑھ کر کوئی نیکی نہیں کی، چل دوبارہ نماز پڑھ کے اپنی نماز کو پوری کر لیا کر، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، صف اگر پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف میں نماز ہو جائے گی؟ ہاں، تو اس چیز کا خیال رکھا، اس کی جرات کبھی نہ کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتم الصف المقدم ثم الذي يليه ثم الذي يليه وان كان نقص من نقص فليكن في الصف المؤخر۔ اے میری امت کے لوگوں، پہلی صف کو مکمل کر لیا کرو، بعد میں دوسری صف کو مکمل کر لیا کرو، اس کے بعد تیسری صف کو مکمل کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر کسی چیز میں اور کسی صف میں کمی ہونی ہے تو پہلی دوسری تیسری نہیں، آخر کی صف میں کمی ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ پہلے کون سی صف مکمل؟ 1 2 3 4 5 جو بھری ہوئی صفیں ہیں اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خلا اور خالی جگہ بھی ہونی چاہیے تو کون سی صف میں ہونی چاہیے؟ یہ اس چیز کو یاد رکھ کے چلیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا اور یہ بات بھی بیان فرمائی
صفوں کے تعلق سے بولتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہاں تک بولا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں نہیں کہتا، میرا نبی کہتا ہے لَيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى اللہ اللہ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوتے، اقامت بولی گئی، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے، ارشاد فرماتے لَيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، او مسلیوں جو تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرے پیچھے کھڑا رہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ دین سمجھنے والا میرے پیچھے کھڑا رہے۔ کون کھڑا ہونا ہے؟ چور؟ کون؟ پولیس؟ کنڈکٹر؟ وکیل؟ کون کھڑا ہونا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کیوں کہا اللہ کے؟ امام کے پیچھے کون کھڑا ہونا؟ ہیرو؟ ہاں؟ امام کے پیچھے کون کھڑا ہونا؟ دین کا علم رکھنے والا اور سمجھدار تقوی والا انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں کہی آپ کو معلوم ہے؟ اگر امام صاحب کو کوئی ہوا خارج ہو جائے، اب بات نہیں سمجھیں گے، امام صاحب کو پاد آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو کیا کرے گا؟ مصلی پہ کھڑا کرے گا نا جناب۔ اور اگر آپ نہ الذی آپ کو جب مصلی پہ بلایا جائے، امام صاحب کو تو پاد آئے، تجھ کو تو پیشاب آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امام کے پیچھے کھڑنا کوئی معمولی بات نہیں، پتہ تب چلے گا جب امام کی ہوا خارج ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم الذین یلونہم، تم میں سے جو دین کا سمجھدار علم رکھنے والا پیچھے آ جائے، امام کی غلطی پہ اشارہ بھی دے، سبحان اللہ کہے، وقت پڑھنے پر امام کی نماز ٹوٹے جانے پر وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری جماعت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کر تمہاری امامت کر کے بتائے کہ میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا حقدار ہوں۔ کوئی آدمی ایسا جاہل نہ ہو جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے، آپ اسے اشارہ کرے، وہ دم دبا کے بھاگ جائے۔ اور اس پہ بس نہیں کیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی میں بات کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا صفوفکم، لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو صفوں کو پوری کرو، انی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں ادھر منہ کر کے کھڑا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے میں پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی غیب دان تھے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صفوں کو سیدھی کر لیا کرو، انی اراکم من وراء ظہری، لوگوں صفوں کو سیدھی کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا نبی سامنے چہرہ ہونے کے باوجود اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اللہ کے نبی حالت نماز میں ہوتے تھے پھر بھی اللہ پیٹھ کے پیچھے کا نظارہ دکھا دیتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اور یہ بات کہنے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفوں کو سیدھی کرنے میں اس انداز سے تیار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے وَكَانَ احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، لوگوں اللہ کے نبی کی ایک آواز پہ ہم صحابی آپس میں کندھے سے کندھا ملا لیتے، پیر سے پیر ملا لیتے اور صفوں کو ایسا مضبوط کر دیتے کہ ہماری نماز مضبوط ہو جاتی۔ آج ہماری نمازوں کی کمزوری کا راز یہی ہے، صفوں کا خیال نہیں میرے بھائیو۔ ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی گوٹے میں لا کے بھینسوں کو بندھا گیا ہے نا، جیسے جانور باندھے جاتے ہیں گوٹوں میں کھیتوں میں، ویسے صفوں کو بالکل سیدھی، تراص واعتدلوا، سب سیدھی، اور سب میں کوئی خلال نہیں، سب میں کوئی خالی جگہ نہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت
معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھی کرنے کا انداز. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنہا تردن. لوگوں صفوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ ہماری صف سیدھی ہو، ہماری صف درست ہو. اس لیے اللہ کے نبی ہمیں ستونوں کے بیچ میں، پلروں کے بیچ میں صفیں بنانے سے منع کیا کرتے تھے، روکتے تھے. وَنَطْرُدُ عَنْهَا تَرْدًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ستون کے درمیان کھڑتا ہٹا دیا کرتے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ستون آپ جانتے ہیں ستون کسے کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آیا ستون کسے کہتے ہیں؟ جی پلر. پلر ہے نا. ایک پلر کے بیچ میں اگر کوئی کھڑتا تو اللہ کے نبی اس کو کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے صحابہ کو. اگر کوئی کھڑتا تو سختی کے ساتھ اسے ہٹا دیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ستون کو بھی ہٹا سکتے تھے، لیکن یہ پلر ہٹنے والی چیز ہے. اس لیے سر اب یہ ممبر ہے نا تمہارا، یہ ہٹنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پھر کس کے باپ کی مجال کے اللہ کے نبی کی سنت آنے کے باوجود بھی دل میں تمہارے شرارت کے جذبے ابل پڑے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا. صحابہ رک گئے اور یہ بات امت کو بتلائی، لوگوں صفوں کے بیچ میں خلال نہ پیدا کیا کرو. اللہ کے نبی ہم کو اپنے زمانے میں روکا کرتے تھے، اگر کوئی کھڑتا تو اس کو ہٹا دیا کرتے تھے. جاؤ نا تمہارے ہلگندہ کے سارے مولانا کو بلا کے لاؤ، میں پوچھتا ہوں تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے. فون لگا لو، فتوے حاصل کر لو. لیکن ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، اللہ کے گھر میں یہ شرارتیں، اگر اللہ رسول کی باتیں ہوگی تو اللہ رسول کی باتوں کو زمین پہ گرنے نہ دیجیے ہو جناب. اس چیز کو یاد رکھا کرو. مجھے کسی کی نہ ناک اونچی کرنے کا شوق ہے نہ کسی کی ناک کو گرانے کا شوق ہے. میری بات ہے آپ اپنے جوتوں پہ رگڑ کے جائیے، لیکن اگر میری زبان سے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اسے زمین پہ گرنے نہ دیجیے. اللہ کی قسم یہ دنیا 4 دن کی ہے. جب قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا اے خلیل اللہ تو نے ہلگندہ کی دعوت ہی کھائی ہے کہ میری دعوت بھی دی ہے، تو میں جگر تھام کے کہہ سکوں اللہ میں اس بستی میں گیا تھا، اجنبی ہونے کے باوجود بھی ان کے سینوں پہ چڑھ کے میں نے حق بوتا. یہ کہہ سکوں میں، اور میں نے کہا ہے، اور میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. میرا مقصد میں سب کو خوش نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، جماعت کے ذمہ دار، میں تمہیں سب کو خوش کرتا نہ. میرے بیان سے سب خوش ہو سکتے، تم سب کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میرے رب کو خوش کرنا بڑا آسان. میں ایک مرتبہ آپ کے بلاری سے یہاں سے 60 کلومیٹر گاؤں کی بات کر رہا ہوں. 6 سال پہلے میں وہاں تراویح کے لیے مجھے بیان کے لیے بلایا گیا تھا. میں نے 6واں رمضان چل رہا تھا اور وہاں کا صدر جو تھا نا وہ باقاعدہ نماز کے بعد ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں روزے بھی نہیں رکھتا تھا. ایسا بڑا جانور تھا. سگریٹ پی کے کھڑا ہو گیا. میرا کمرہ مسجد کے بازو تھا. لوگ آ کے میرے کمرے کے باہر بات کرنے لگے کتنا بے گناہ، بے بدترین اور ذلیل قسم کا آدمی ہے جو مسجد کا ذمہ دار ہے، رمضان کے مہینے میں سگریٹ پیتا ہے، وہ بھی مسجد کے گیٹ پہ. اور جب تراویح پڑھ کے عورتیں جاتی ہیں ان کے سامنے اور علماء اکرام چندے کے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے منہ پہ سگریٹ کا دھواں پھینکتا ہے. پتہ نہیں یہ کون سے قسم کا جانور تھا، لیکن مجھے کسی نے کہا نہیں اور میں کسی کی بات سنتا بھی نہیں، جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں. اور جب میرے کمرے کے باہر سے اس لوگوں میں ہونے والی چیمی گوئیوں کو سنا کہ مسجد کا ذمہ دار ایسا ایسا، میں نے ایک عنوان بنایا اور سیدھے مسجد پہ آ کے بیٹھ گیا اور میں نے بیان دیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ کے بندو یہ کون سی نماز ہے؟ نماز پڑھنے کے باوجود بھی تمہاری بے حیائی کا عالم مسجد کی سیڑھیوں سے شروعات ہو رہی ہے. تم سے ذرا فرعون کوئی نہیں. میں نے جب بیان دیا نا
صدر کو چوٹ ایسی لگی چھرا کے اٹھا، مجھے بلایا سائڈ میں، کہنے لگا مولانا جتنا قرآن و حدیث میں ہے وہ تاج بولو جی، بہت بولو نا۔ میں نے بھی جگر تھانا نا، ہم کہاں کس سے ڈرنے والے، ہم تو کہتے ہیں ہماری روزی کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسمان سے ہماری روزی کے فیصلے آتے ہیں۔ میں نے کہا صدر صاحب آپ بھی اتنا ہی کیجئے جتنا قرآن و حدیث میں ہے، سگریٹ پینا قرآن و حدیث میں تو نہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب اتنی سختی نہیں چلتی۔ میں نے کہا تو نے مولویوں کو بہت خریدا ہوگا، بیچا ہوگا، اب میرا اعلان سن لے، تیرے پیسے میری جوتی کی نوک پہ ہوگی لیکن میرے اللہ کی شریعت میرے پلکوں پہ قربان۔ میں نے یہ حق کیا، اسی رات میں نے فیصلہ۔ نوجوان سب تیار ہوئے مسجد کے زمرے، جب اس نے آیا تب ساری جماعت میں ہنگامہ بن، اس لیے کہ حق بولنے والوں کا ساتھی دنیا والے نہیں، کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو جب معاملہ یہاں تک بڑھا تو پھر صبح کا میں نے اعلان کیا، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلا یہ بستی میں خالی کر۔ جب یہ بیان نکلنا تھا ساری جماعت ٹوٹ پڑی، صدر کو جھنجھوڑا، اس نے کہا ہم تجھے کرسی سے اتار دیں گے یا اپنے گھر بھیج دیں گے۔ اس کے دل میں ملال آیا، اس نے مجھے پیار سے بلا کے سمجھایا بادشاہ اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرا بیٹا ہے سرکار ہے، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرا بیٹا ہے سرکار ہے۔ میں بھی بولوں آپ کو دین کی بات سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں، تو بھی میرے باپ کے جیسا۔ تو پھر اس کے بعد تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کوئی ہمارا نہ نفع کر سکتا ہے، کوئی نہ نقصان، لیکن یہ ممبر پر اس مسجد میں اس مائک کے سامنے وہی بولنا ہے جو اللہ رسول بولتے ہیں۔ کوئی عالم اگر یہاں بیٹھ کر کسی کی خوشی کی باتیں کرتا ہے وہ عالم نہیں، وہ حجام ہے، حجام۔ حجام کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے، وہ اپنی مرضی سے کٹنگ کرتا ہے کہ تمہاری مرضی سے کرتا ہے؟ تمہاری مرضی سے کرتا ہے نا۔ یہاں بیان تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا جناب، اگر کوئی تمہاری مرضی کے بیان ہونے لگے وہ عالم نہیں رہتا ہے۔ یہاں اللہ رسول کے تو الغرض بتلائے رہا تھا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں امام کا مصلی بچھایا، آپ یہاں سے صف بنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بنائیے۔ جب آپ کا مصلی یہاں چلا جائے، اس صف کے بیچ میں یہ منبر آ جائے، آپ کی صف کٹ رہی کہ نہیں کٹ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں ستون تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے روک کے بتایا جو کام کر سکتے ہو اس کو کر کے اپنی عبادت کو خوبصورت بناؤ۔ آج بھی اس بات کو یاد رکھیے، انانیت کو ختم کیجئے، اپنے غرور کو دبا دیجئے اللہ رسول کے سامنے، اور اس چیز کو یاد رکھیے اللہ رسول کی سنتوں کو ہم ذبح کریں گے، ہماری زندگی جیتے جی اللہ ذبح کر کے رکھے گا۔ اس چیز کو یاد رکھیے، سنتوں کی ترویج کیجئے، اشاعت کیجئے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو ہماری عبادات میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ کو صفوں کی درستگی سے دل کی درستگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کی نمازوں میں انقلاب عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نماز کی برکت سے ہماری نیکیاں آسان فرمائے۔ اللہ نماز کی برکت سے ہمیں گناہ سے نفرت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ رمضان میں بھی نمازی بنا، رمضان کے بعد بھی نمازی بنا، بچے کو تیرے گھر کی محبت نصیب فرما، نماز کا شوق نصیب فرما، ایک ایک سجدے کو نجات بنا، ایک ایک رکوع کو نجات بنا۔ اللہ تراویح قبول فرما لے، اللہ نوافل قبول فرما، سنت قبول فرما، سحری قبول فرما، افطاری قبول فرما، ہماری روزے داروں کی دعوت قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، چھوٹے موٹے چندوں کو قبول فرما، اللہ صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ تجھے پیارے ہو گئے ہیں اللہ تو ان کا پیارا بن جا۔ اللہ ہم بھی مرنے والے ہیں، ہمیں حالت ایمان والی موت نصیب فرما، حالت نماز والی موت نصیب فرما۔ جتنے لوگ تیرے گھر میں اب تک بیٹھے ہیں اللہ اس وقت کو عبادت بنا دے، اس وقت کو ان کے لیے انقلاب کا ذریعہ بنا دے، اس وقت کو ان کے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا دے، اس وقت کو ان کے دلوں پہ حق کی صداقت کا انقلاب بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی ٹھوس باتیں سننے اور دل و جگر سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔